راجہ ضیاء الحق صاحب سے رشتہ کیا؟ انس محسی صاحب سے رشتہ کیا؟ کشمیر کا پاکستان سے رشتہ کیا؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے, بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ آج آپ لوگوں سے یہاں پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے اور اس کو ہمارے حسنات کا حصہ بنائے قیامت والے دن. میں آج جو ٹاپک ہے پرپس آف لائف یا ہماری زندگی کا مقصد, اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو شاید اس سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارنا کس طریقے سے. دیکھیے آپ میں سے جو لوگ بھی میری اپنی زندگی سے واقف ہے, میری زندگی ایک بہت ہی اتار چڑھاؤ سے گزری. خاص طور پر ایک ایسا زمانہ جب دین کی مجھے زیادہ سمجھ نہیں تھی, نہ ہی میرا اس طرف کوئی شوق تھا نہ رجحان تھا. اسلام آباد میں اپنی شروع کی تعلیم لینے کے بعد میں برطانیہ چلا گیا. وہاں جا کے میں نے اپنا بیچلرس کیا کمپیوٹر سائنس میں. اس کے بعد آسٹریلیا گیا ماسٹرز کرنے کے لیے. اس کے بعد دبئی میں چلتا رہا اور مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرتا رہا. اور وہی جو ایک نوجوان سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں اگر مال و دولت ہو, پیسہ ہو اور یہی بس میرا مقصد ہے, تو مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید یہی مقصد ہے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ انسان مر جائے گا اور بس ختم. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور میری قسمت میں لکھا تھا. اور میرا ایک حادثہ ہوا دبئی میں جو بہت ہی بڑا حادثہ ہوا, جس میں میری گاڑی تو بالکل تباہ و برباد ہو گئی, لیکن میں باہر ادھر سے بچ کے نکل آیا اور مجھے ایک خراش تک نہیں آیا تھا. اور وہ پھر وہ فائنلی وہ دن بنا جس دن میں نے پھر اس بات کو سوچا کہ اگر آج میں مر جاتا تو کیا ہوتا. اور اس خیال نے مجھے بہت ستایا, کئی راتوں کی نیندیں اڑا دی کہ بھئی میں نے مرنا تو ہے ایک دن, تو پھر کیا ہے میرے پاس جو میں اپنے رب کے آگے پیش کروں. تو وہاں سے پھر ایک شوق پیدا ہوا کہ دین کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے, اور پھر اگر اللہ نے چاہا تو دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا ہے. اور پھر اسی چیز کے حصول کے لیے میں اپنے دبئی چھوڑ کے اسلام آباد واپس آ گیا. اور الحمدللہ پھر ہم لوگوں نے یہ کام جو آج ہم کر رہے ہیں یہ ہم نے آج سے کئی سال پہلے اس کا آغاز کیا تھا. میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں, ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے آنے کی دو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کا ہمیں صلہ مل رہا ہوتا ہے, جس کو ہم مکافات عمل بھی کرتے ہیں. اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے. اور جو بھی آزمائش آپ کی زندگی میں آتی ہے وہ یقیناً آپ کو بہت سارے ہوا تھا اس نے مجھے میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو بھی مصیبت تم پہ آئی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے, اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. تو اب دیکھیں کہ جو بھی مصیبت میری زندگی میں آتی ہے وہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. اگر میں اپنے ان اعمال ان گناہوں سے توبہ کر لوں تو یہ مصیبت بھی چلی جائے گی. یعنی مصیبتوں کے دور کرنے کا ایک بہت بڑا وظیفہ جو ہے وہ استغفار ہے. اور یہ استغفار کا شروع سے اگر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا. یہ کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اگر آپ اس درخت کے پاس بھی چلے گئے تو آپ ظالم ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام چلے گئے, ان سے خطا ہو گئی, تو انہوں نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ اللہ میں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر دیا اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا, ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہی معاملہ یونس علیہ السلام کے پاس ہوا, جو ایک قوم کی طرف گئے, ان کو دعوت و تبلیغ کی, قوم نے بات نہیں مانی, تو یونس علیہ السلام کو لگا کہ شاید میرا کام ختم ہو گیا, تو وہ وہاں سے روانہ ہو گیا. حالانکہ انبیاء جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آئے گا تو ہجرت ہوگی, لیکن وہ پہلے وہاں سے نکل کے خطا ہو گئی ان سے. اللہ نے ان کو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. اب وہاں وہ مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائی میں کیا دعا کریں,
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو بے عیب ہے، ظلم تو میں نے کیا. یعنی غلطی ہونے کے بعد انسان سب سے پہلے اعتراف تو کرے مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یعنی اگر کوئی مصیبت آئی ہے، آپ اپنے اعمال جو بھی غلط ہوئے آپ سے ان پہ توبہ کریں، مصیبت چلی جائے گی. جیسا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اسی طرح سے اللہ ہمیں بھی ہماری مشکل سے باہر نکالے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نا دو قسم کے قوانین ہیں اس وقت جو دنیا میں نظر آتے ہیں. ایک وہ قوانین ہیں جن کو ہم لوگ نیچرل لاز کہتے ہیں یا سائنٹیفک لاز کہتے ہیں. مثال کے طور پہ گریوٹی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. گریوٹی یعنی جب کوئی چیز آپ اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے آتی ہے. اسی طرح سے یہ قانون کہتے تو یہ کہ نیوٹن نے ڈسکور کیا اس کو، لیکن نیوٹن نے یہ قانون بنایا نہیں ہے. نیوٹن نے صرف دریافت کیا ہے، لیکن قانون بنایا تو اللہ نے کہ جو بھی چیز اوپر جاتی ہے وہ نیچے آتی ہے. اچھا، اسی طرح سے پانی جو ہے، پانی کے اوپر چلنا ممکن نہیں ہے، یا تو آپ کو ڈوبنا پڑے گا یا تیرنا پڑے گا. تو پانی کی ایک خاص ڈینسٹی ہے، خاص اس کی کچھ خصوصیات ہیں کہ زمین پر تو آپ چل سکتے ہیں لیکن پانی پر نہیں چل سکتے. اسی طرح سے جو آگ ہے، آگ کی صرف یہ ہے کہ وہ جلا دیتی ہے. جب بھی آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ جلے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر اس کو 10 دفعہ ہاتھ لگایا تو جل گیا، 11ویں دفعہ نہیں جلا. ایسا نہیں ہے، ہر دفعہ ہی وہ آگ جلاتی ہے. پانی جو ہے ہر دفعہ ہی تیرے گا یا ڈوبے گا. اسی طرح سے جو چیز اوپر جائے گی وہ ہر دفعہ نیچے ہی آئے گی اور فوراً نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کے قوانین ہیں، ان کو نیچرل لاز کہتے ہیں. تو یہ قوانین اللہ نے بنائے. پھر کہ جی سورج، چاند، تاروں کی گردشیں، یہ سارے اللہ نے قوانین بنائے. زمین کے اندر آپ سیب کا بیج بوتے ہیں، سیب کا درخت نکل آتا ہے، اللہ نے قانون بنا دیا. تو ساری چیزیں یہ قوانین اللہ کے ہیں. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے شریعت کے بھی قوانین ہیں. جو نیچرل لاز ہیں ان کا نتیجہ فوراً ملتا ہے. آپ کسی پہاڑ سے نیچے اتریں گے فوراً گر جائیں گے، آگ کو ہاتھ لگا کے فوراً ہاتھ جلے گا. پانی پہ چلنے کی کوشش کریں گے فوراً ڈوبیں گے یا تیریں گے. تو اس کا نتیجہ فوراً ہوتا ہے. لیکن پھر جو اللہ کے وہ قوانین ہیں جو شریعت کے ہیں، مثال کے طور پہ ایک اللہ نے منع کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا. تو ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے جھوٹ بولا اور زبان پہ کرنٹ لگ گئی آپ کو. یا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اللہ نے منع کیا چوری کرنے سے. ایک انسان اپنے ہمسائے کی مرغی چوری کر لیتا ہے اور اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح بھی کر لیتا ہے اور کھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مرغی تو حلال ہے. حلال نہیں، یہ مرغی آپ کے لیے حرام ہے کیونکہ چوری کی مرغی ہے. تو کہتا ہے لیکن میں نے کھائی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی پیٹ میں نہ مروڑ پڑے، نہ کوئی دردیں نکلی، کچھ بھی نہیں ہوا، بڑا مزہ آیا. اور اسی طرح سے کوئی شخص ہے، وہ ایک حرام رشتے کو نبھا رہا ہے، ساری رات فون پہ باتیں کرتا رہتا ہے. وہی جو باتیں ہوتی ہیں وہ جو ہم میں تمہیں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو کہتا ہے مجھے تو بڑا مزہ آیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میرے پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے نیچرل لاز کو آپ توڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ فوراً ملتا ہے انسان کو. تو جب شریعت کے قوانین توڑتے ہیں تو ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. یقیناً ان کا نتیجہ بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی تاخیر سے آتا ہے. ہو سکتا ہے نتیجہ کل آ جائے، پرسوں آ جائے، سال بعد آ جائے، لیکن یاد رکھیں آتا ضرور ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کی شریعت کو توڑیں اور اس کا کوئی رزلٹ نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بے شمار ایسے گناہ بتائے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ہے اور کچھ کی آخرت میں اور کچھ کی دونوں میں. تو جب بھی آپ اللہ کی شریعت کو توڑتے ہیں یہ نہ سمجھیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کی پوری کائنات میں کچھ نہیں ہوتا. یقیناً ہوتا ہے لیکن تھوڑے سے دیر کے بعد ہوتا ہے. اسی لیے یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف عذاب بھیج دیا. اب عذاب آ رہا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ استغفار کر لیا. پیچھے سے ان کو خیال آیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، استغفار کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عذاب ہم نے واپس کر دیا. یعنی جو ان کی گناہوں کی وجہ سے مصیبت آ رہی تھی استغفار سے ٹل گئی. تو یا تو انسان یہ کرے کہ اپنی برائیاں جاری رکھے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرے، مصیبتوں کا، آفتوں کا، پریشانیوں کا انتظار کرے، یا پھر یہ ہے کہ ان مصیبتوں پریشانیوں کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر کے رجوع اللہ کر لے، اللہ کا بندہ ہو کے اپنی زندگی کو درست کر لے. آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت تبلیغ دی.
950 سال، اور ہر نسل بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم لوگ بھی توبہ کر لو، یعنی تم لوگ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، جو سب سے بدترین عمل اور فعل اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ شرک. تو کہا کہ تم لوگ بھی اگر توبہ کر لو تو کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا، نہ صرف یہ کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا بلکہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارشیں نازل کر دے گا. یعنی نہ صرف یہ کہ اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا بلکہ تمہاری زندگی میں خوشحالی آ جائے گی. اللہ رحمتوں کی بارشیں نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا، نیک و صالح اولاد دے گا، اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا، اور ان کے بیچ میں نہروں کو بھی جاری کر دے گا. یعنی 6 چیزیں ہوں گی صرف استغفار کرنے سے. نہ صرف یہ کہ تمہاری مصیبتیں جائیں گی بلکہ الٹا فائدہ ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے حالات، ہر بندہ جانتا ہے کہ جی ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور افراتفری اور ہر قسم کے برائیاں آپ کو نظر آتی ہیں. حتیٰ کہ شاید یہ کہنا بھی کوئی بعید نہیں ہوگا کہ جو پچھلی قوموں میں بڑے بڑے جتنے گناہ ہوتے تھے نا، فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ قوم لوط ہے، ہم جنس پرستوں کی قوم تھی، یا قوم شعیب ہے، بزنس میں نام تول میں کمی کرتے تھے، فراڈ کرتے تھے، یا قوم عاد ہے، قوم سمود ہے. یعنی جتنے بھی ان کے گناہ تھے نا، آج لگتا ہے کہ ہم سارے کے سارے کو گناہ کر رہے ہیں. وہ ایک ایک کرتے تھے، ہم سارے کر رہے ہیں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ رحمتوں کی بارشیں کروائے گا، یہاں پہ زمین جو ہے وہ سونا نکالے گا؟ پھر یہی ہوگا کہ پیٹرول پہنچ گیا 300 سے اوپر، ڈیزل 300 سے اوپر، پھر یہ ڈالر کہاں سے کہاں، پھر یہی ہوگا ہمارے ساتھ. اور پھر جو بیماریاں یہاں پہ آئیں گی اور ساری مصیبتیں آئیں گی، پھر یہی ہوگا. تو جان لیں جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں ان کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہوتا ہے. اگر اعمال اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے مالا مال کر دے گا. اور نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی توبہ کر لو تو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں. جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی، حالات ٹھیک ہو گئے. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم نے اپنے حالات بدلنے ہیں نا تو ہم نے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر توبہ کرنا ہے. لیکن توبہ اور استغفار صرف تسبیحاں پھیرنے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے. توبہ اور استغفار صرف تسبیحاں پھیرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ تسبیح استغفر اللہ پڑھتے رہیں اور اپنا عمل آپ نے چینج نہیں کرنا، عمل تبدیل نہیں کرنا. وہی حرام کام جاری ہیں، وہی 2 نمبریاں جاری ہیں، لیکن استغفار ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل میں ندامت محسوس کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور اللہ نے ان کو بہت علم دیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے بعد امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ ہمارے چوتھے امام بنتے ہیں. اچھا، بڑے مشہور تھے، لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ تھا، لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو لوگ عام طور پہ چہروں سے واقف نہیں تھے. لوگوں کا کام پتہ ہوتا تھا کہ جی فلاں جگہ پہ بڑے امام رہتے ہیں، فلاں جگہ پہ وہ اللہ کے ولی رہتے ہیں. کبھی دیکھا نہیں لیکن سنا بہت ہے. تو ایک دن کیا ہوا، امام صاحب اپنی یعنی بزرگی کی یعنی عمر میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان بزرگی کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کی جو روٹین ہوتی ہے نا وہ بڑی پکی ہو جاتی ہے. خاص ٹائم پہ صبح ناشتہ کرتا ہے، پھر خاص ٹائم پہ کھانا کھاتا ہے، خاص ٹائم پہ رات کو سوتا ہے. وہ تو نوجوانی میں ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے اچانک سے پروگرام بن جاتے ہیں کہ چلو بھائی ادھر چلتے ہیں، چلو بھائی وہاں چلتے ہیں، اب یہ کر لیتے ہیں. تو امام صاحب اپنی روٹین میں سیٹ تھے، لیکن اچانک ایک دن کیا ہوا، صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ کو خیال آیا کہ میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں اور کسی سفر پر نکل جاتا ہوں. اب یہ بھی نہیں پتا جا کہاں ہے. فجر کی نماز پڑھی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک شفٹ پہ نکل گئے، روانہ ہو گئے. اور اب صبح کے نکلے ہوئے چلتے 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 کوئی تقریباً 11 بج گئے، ایک گاؤں میں جا پہنچے. اب ظاہری بات ہے بڑا لمبا سفر تھا. اندازہ لگائے صبح 5 بجے کا انسان چلا گیا، 11 بج گئے، اتنا لمبا سفر ہو گیا. ایک جگہ پر پہنچتے ہیں تو دیکھا آگے ایک مسجد ہے، تو سوچا تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آرام فرما لیتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے اور پھر واپس چلیں گے. اچھا، یہ ان کی فطرت کے بہت خلاف بات تھی کہ حالانکہ اس طرح کبھی کرتے نہیں تھے کہ بغیر کسی پلاننگ کے اٹھ
اٹھے گھوڑے پر بیٹھے اور روانہ ہو. خیر بارہ جب اس جگہ پہنچے تو مسجد کا جو خادم تھا اس کو درخواست کی کہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما لوں. تو خادم نے کہا نہیں, یہاں پہ آرام فرمانے کی اس وقت اجازت نہیں, ابھی مسجد کی صفائی کا کام چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں بڑی دور سے آیا ہوں. انہوں نے اپنا تعارف بھی نہیں کرایا, نہ اس بندے نے پہچانا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو میں بڑی دور سے آیا ہوں اور تھکا ہوں, مسافر ہوں, اگر آپ برا نہ مانے تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں پہ لیٹ جاؤں. اس نے کہا نہیں جی ابھی زور کی جب نماز ہوگی پھر آپ آئیں, اس سے پہلے نہیں آ سکتے. ابھی ان کی بحث چل رہی تھی کہ ایک اور شخص وہاں سے گزرا. تو اس نے کہا بھائی اس کو خادم کو کہا, اس نے کہا کیوں بابا جی کو تنگ کر رہے ہو, کیا ہو گیا, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی دیکھو یہ غلط ٹائم پہ آئے ہیں, کہہ رہے ہیں مجھے اندر آ کے ریسٹ کرنے دیں, حالانکہ ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی جب زور ہوگا وقت ہوگا پھر آپ آئیں گے, کیا کریں گے؟ تو شخص نے کہا کہ بابا جی آپ میرے ساتھ آئیں. اس نے بھی نہیں پہچانا کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے. اس نے کہا بابا جی آپ میرے ساتھ آئیں, میرا یہاں سامنے تندور ہے, تو میں روٹیاں شوٹیاں لگاتا ہوں, آپ کھانا کھائیں, اس کے بعد جب تک ظہر کا ٹائم ملے گا آپ پھر آپ ریسٹ کر لیجیے گا. تو امام صاحب اس کے ساتھ چل پڑے. اب دیکھا کہ وہ چھوٹی سی دکان ہے, اس کی ایک تندور ہے اور ایک آدمی کوئی ڈش بناتا ہے, جس طرح چنے بناتا ہے یا دال بناتا ہے. تو دیکھا کہ وہ تندور میں اب روٹیاں لگائے جا رہے ہیں, اور جب وہ تندور میں روٹیاں لگا رہے ہیں تو مستقل اس کی زبان جو ہے وہ چل رہی ہے, کچھ ذکر کر رہا ہے. تو امام صاحب نے پوچھا کہ بیٹا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے مسکرا کے بولا کہ اچھا وہ سر میری ایک عادت ہے کہ جب بھی میں روٹیاں لگاتا ہوں تو میں استغفار بہت پڑھتا ہوں, اور استغفار اتنے دل سے پڑھتا ہوں کہ اللہ جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی, جو بھی کوتاہی ہوئی, پتہ نہیں چھوٹی غلطی ہوئی یا بڑی ہوئی, صغیرہ ہوئی یا کبیرہ ہوئی, غلطی سے ہوئی یا جان بوجھ کے ہوئی, چوری چھپے ہوئی یا کھلا کھلا ہوئی, یا اللہ جو بھی مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے ہیں یا اللہ مجھے معاف فرما دے, استغفر اللہ استغفر اللہ. میں مستقل بس یہی سوچتا رہتا ہوں اور روٹیاں لگاتا رہتا ہوں, میری کب سے یہ عادت ہے. تو امام صاحب نے کہا عادت تو بڑی پیاری ہے, اس کا کبھی کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو اس نے کہا جی جی فائدے تو بڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا ذرا کچھ تو بتائیے کیا کیا فائدے ہوئے. اس نے کہا دو فائدے بتاتا ہوں. ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ میری رزق میں کوئی کمی نہیں ہے. یہاں پہ اس گاؤں میں میرے تندور کے علاوہ بھی 7-8 تندور ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ابھی جب ظہر کی نماز ہوگی تو اس جگہ پر رش لگا ہوگا. حالانکہ میں مجھے اپنے آپ کو بہت زبردست کک نہیں سمجھتا, بس میں مطلب روٹی لگاتا ہوں, ایک میری کوئی دال چنا وغیرہ ہوتی ہے بس, لیکن یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں بہت برکت ڈالی اور مجھے کبھی کسی کا محتاج نہیں بنایا. الحمدللہ میرے پاس جو بھی ہے سب کچھ ہے الحمدللہ. تو امام صاحب نے کہا چلیں گے, تو بہت ہی شاندار بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائی. دوسری بات کیا؟ اس نے کہا دوسری بات اس سے بھی بڑی ہے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہتے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میری ساری دعائیں قبول کرتے ہیں, جو میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. تو امام صاحب نے کہا یہ تو پھر واقعی میں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں. پھر اس شخص کی چہرے کے اوپر تھوڑی سی پریشانی تھی. تو امام صاحب نے کہا کیوں بھائی آپ اتنی اچھی بات کر کے کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک عجیب بات یہ کہ پچھلے ایک ہفتے سے میں دعا مستقل مانگے جا رہا ہوں لیکن ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی. تو مجھے لگ رہا ہے شاید اللہ کوئی ناراض نہ ہو گیا میرے سے. تو امام صاحب نے کہا وہ کیا دعا ہے؟ اس نے کہا وہ دعا یہ کہ میں اصل میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن مجھے پڑھے لکھے لوگوں سے بڑی محبت ہے, اور خاص طور پہ جو اللہ کے دین والے ہیں ان سے بڑی محبت ہے. اور ایک ایسی شخصیت ہے جس میں یہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں. شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو, امام احمد بن حنبل. تو امام صاحب مسکرائے کہا ہاں شاید نام تو سنا ہوا. تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں, وہ یہاں سے کافی دور رہتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں کس دن ان کو ملنے جاؤں, ان کے درس میں شریک ہوں, اور کیا ہی اچھا ہو کہ میں ان سے مصافحہ کر سکوں, ہاتھ ملا سکوں, اور کیا ہی اللہ کا کرم ہو کہ میں ان سے گلے لگ سکوں اور ان کا شکریہ ادا کر سکوں کہ ان کی تعلیمات ہم تک پہنچتی ہیں اور مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے ان کی جو بھی بات مجھ تک پہنچتی ہے. تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, آپ نے اس کو گلے لگا لیا اور کہا بیٹا میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. اور امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے, تو استغفار کرنے والا بندہ ہے. اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ تو اٹھ کے میرے پاس آتا, اللہ نے مجھے اٹھا کے تیرے پاس پہنچا دیا. یہ وہ طاقت ہے استغفار کی کہ جب انسان اپنی زندگی میں توبہ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے ایسے معجزات اس کی زندگی میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کا اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا.
سو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی انسان توبہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، جس کو ہم تقویٰ بھی کہتے ہیں، تقویٰ کیا کہتے ہیں؟ جب انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں، سورہ نمبر 65 ہے، آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، جو بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، یعنی پرہیزگار ہو جائے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا، نیکی کی راہ پر آ جائے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، گناہوں سے توبہ کرے گا، نیکی کی راہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یجعل لہ مخرجا، ہم اس کو مخرج دے کے، خارج ہونے کی جگہ دے کے ہر مشکل سے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یہ میرا وعدہ نہیں ہے، میرا وعدہ غلط ہو سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم اس کو مشکلوں سے نکالیں گے، اس کی مصیبتیں پریشانیاں ہم دور کریں گے، جو کیا کرے گا؟ توبہ اور استغفار کرے گا۔ تو صرف یہ نہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اس کو رزق دیں گے وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے نکالے گا، دوسری چیز یہ کہ اللہ اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، مجھے بتاؤ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اگر اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے، اس کے بعد کوئی ٹینشن بچتی ہے زندگی میں؟ تو سوچیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں دور ہوں، تمہارے رزق میں اضافہ ہو اور اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے، تو کیا کرو؟ تقویٰ اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں خیر کیا آتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جو مشکلیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار۔ کیا علاج ہے پھر؟ استغفار۔ اور استغفار جھوٹی موٹی نہیں، میڈ ان چائنا استغفار نہ چاہیے، پکی استغفار چاہیے، دل سے توبہ کرے تھا، توبہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں یہ اکثر اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کم ہوگا، کبھی زیادہ ہوگا، کبھی فوتگیاں ہوں گی، کبھی پیدائشیں ہوں گی، کبھی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوں گے، دیکھنا یہ صبر کرنے والے لوگ کون سے ہیں۔ تو یہ جو آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یاد رکھیں کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ آخر یہ میری زندگی میں کیوں آئی ہے، یا کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا، یا میرا کیا قصور تھا کہ یہ مصیبت میرے پہ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ آزمائے گئے وہ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے فرمایا ان میں بھی جو سب سے زیادہ آزمائے گئے وہ میں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائشیں آپ پر ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ تو آزمائشیں بھی زیادہ ہیں، کیونکہ جب آزمائشیں کریں گے وہ اور مقام اوپر ہوگا، اور مقام اوپر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقام بلند کرنے کا ایک بہانہ بنا دیتا ہے کہ جب اس پہ مشکل آتی ہے تو پھر چلے بھی جاتے ہیں۔ یہ تو نہیں تو مشکل ہمیشہ رہتی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے، کوئی بھی مشکل پکی نہیں ہوتی، لیکن آپ رجوع کریں اللہ کی طرف، اللہ مشکل کو دور کرتا ہے۔ جیسے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ جو ہمارے پہ مشکل آئی ہے وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے یا آزمائش ہے، تو اگر تو وہ تمہیں تمہارے رب سے قریب کر دے تو آزمائش ہے جس میں تم کامیاب ہو، اور اگر یہ مشکل تمہیں اللہ سے دور کر دے پھر یہی تو عذاب ہوتا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا عذاب ہوگا کہ تم اللہ سے دور ہو گئے، تم اپنے پیارے رب سے دور ہو گئے۔ میرے بہنوں بھائی، اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں پتا ہونا، مجھے بتائیں کہ جتنی بھی ہماری زندگی کی خیر ہے وہ کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہے، پکی بات ہے۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ ہے؟ سارا رزق کس کے ہاتھ ہے؟ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ ہے؟ اگر سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے بتائیں کہ میں پھر اللہ سے بنا کے رکھوں یا بگاڑ کر رکھوں؟
تو بہت ہی بیوقوف ہوں گا، ایک پرلے درجے کا بیوقوف آدمی ہوں گا اگر میں نے اللہ سے بگاڑی ہوئی. تو اگر یہ مصیبتیں بھی مجھے، پریشانیاں بھی، آزمائشیں بھی مجھے اللہ سے قریب نہیں کر رہی، تو پھر میرا دماغی مسئلہ ہے مجھے. صحیح بات ہے کہ مسئلہ ہے. اگر مجھے پتا ہے اس بات کا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، جو خیر میری زندگی میں آنی اللہ کے ہاتھ میں، تو میں بیوقوف ہوں کہ میں نے اللہ سے بگاڑ کے رکھی ہے. اللہ کو چھوڑ کے میں نے کدھر جانا ہے؟ جاؤں تو جاؤں کہاں؟ کوئی جانے کی جگہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو انسان جب آزمائش اس پہ آتی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ہوتا ہے اس کو اوپر کرنے کا، اس کے درجات بلند کرنے کا. اور ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ کیوں ہوا، لیکن آگے جا کے یقین کریں آپ کو سمجھ ضرور آئے گا کہ اس مشکل سے گزرنا ضروری تھا آپ کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ زندگی کے سب سے زبردست سبق جو آپ سیکھیں گے نا، وہ تکلیف سے سیکھیں گے. تکلیف اور غم جو ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ ہماری شخصیت کے اندر سے ایسی ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو عام حالات میں نکلنا ممکن نہیں تھا. اب اگر صبر ہے، صبر کتنی اچھی چیز ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص بہت صابر ہے، تو یہ ایک اچھی کوالٹی ہے نا، اس کی اچھی صفت ہے. تو اس کا صابر ہونا تب تک ثابت نہیں ہوگا جب تک اس میں کوئی ایسی حالت نہیں آتی جس میں صبر درکار تھا. آپ کہتے ہیں شخص بہت بہادر ہے، بڑا عجیب بہادر ہے، بہادر ہونا اچھی بات ہوتی ہے. یہ بہادری تب تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک اس کے اوپر کوئی خوف کی صورت نہیں آئے گی. تب پتہ چلے گا کہ خوف میں بھی بہادر تھا. اور اسی طرح کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ایک انسان بہت سچا تھا، عدل کرنے والا تھا، انصاف کرنے والا تھا، وہ سچویشن تبھی ظاہر ہوگی جب کوئی ایسی مشکل اور مصیبت آئے گی جہاں پہ اس کے باوجود کہ سچ بولنا بہت مشکل تھا، اس نے سچ بولا. اس کے باوجود کہ انصاف کرنا شاید اس کے خلاف جا رہا تھا، اس نے انصاف کیا. تو اس لیے جو آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ ہمارے اندر نکھار پیدا کرتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک دو واقعہ سناتا ہوں اپنی زندگی کے تاکہ بات واضح ہو جائے. میں جب چھوٹی عمر میں تھا، نرسری میں نا، تو اس ٹائم پہ دریافت ہوا کہ مجھے بولنا نہیں آتا، یعنی مجھے چلانے کا پرابلم تھا. اور میرے سے نا ایک جملہ بھی نہیں نکلتا تھا مجھ سے، یعنی ایک جملہ بولنا بھی میرے لیے بہت مشکل تھا. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ میرے پہ مصیبت کیوں آئی ہے. اور ظاہری بات ہے کلاس میں مذاق اڑتا تھا، اسکول میں جاتا وہاں پہ لڑکیاں کو پتہ شرارتی ہوتے، مذاق اڑاتے تھے. تو میرا ریئیکشن یا رد عمل یہ ہوتا تھا کہ میں انہیں پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا تھا. 2-3 سال تو یہ کام چلایا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا، مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ میں پوری دنیا سے نہیں لڑ سکتا. ہر بندے کو جو تانا دیتا ہے یا گالی کستا ہے جو کہتا ہے میں اسے لڑ نہیں سکتا. تو میں نے پھر سفر اور برداشت شروع کر دیا. اور اس دوران میری چمڑی بڑی سخت ہو گئی کہ لوگ بہت سارے تانے دیتے تھے، میں سفر کر جاتا برداشت کر لیتا. 10ویں جماعت میں جب میں پہنچا تو ہمارے ایک فزکس کے استاد تھے، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ پرابلم ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی یہی مسئلہ تھا. تو مجھے یہ بات اس ٹائم پہ معلوم نہیں تھی. میں بڑا حیران ہوا کہ اچھا اللہ کے نبی اور رسول جو ہیں ان کو بھی یہ پرابلم تھا. تو نے کہا ہاں بیٹا وہ یہ دعا پڑھتے تھے. کون سی دعا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، کہ رب اشرح لی صدری کہ اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے، ایسے ریلیکس کر دے. ویسر لی امری میرا کام آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی میرے زبان کی گرہ کھول دے، یفقهوا قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. تو نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو دعا لکھ کے دیتا ہوں، یا آپ اپنے نا بستر کے سہانے رکھ لیں اور صبح دوپہر شام جب آپ کو موقع ملے گی دعا پڑھا کریں. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے پڑھنا شروع کی. پہلے تو میں دیکھ کے پڑھتا تھا، بعد میں زبانی یاد ہو گئی تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعا پڑھتا. اب 2 سال کے ایسے چلتے رہتے. جب میرے ایگزامس وغیرہ کلیئر ہو گئے تو ہم دوست چار ایک دن بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دوست، پرانا دوست جو 2-3 سال سے نہیں ملا تھا، وہ اس نے مجھے کہا کہ یار تو اٹکتا نہیں تھا، دل سے بات نہیں ہوتی تھی زمانے میں. تو میں نے کہا ہاں واقعی میں ایسا تھا. میں نے باقی دوستوں سے پوچھا کہ آپ کب کرتے ہیں میرا یہ کام کب ٹھیک ہوا ہے. تو میں نے کہا واقعی یار آپ نے تو بڑا عرصہ ہو گیا نہیں سنا کہ آپ کسی جملے پر پھنسے ہوئے کچھ ایسا ہوا. تو اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں جو بھی اسکول کالج یونیورسٹی لیول پہ جو بھی تقریب ہوگی جس میں اسٹیج پہ آنا ہوگا، میں نے اپنے دوستوں کو سب کو بتا دیا کہ میرا نام آپ نے وہاں پہلے لکھوانا ہے، بتانا مجھے بعد میں. چاہے کوئی تقریری مقابلہ ہو، چاہے کوئی شو ہوسٹ کرنا ہو، کوئی ڈرامہ ہو، کوئی نظم پڑھنی ہو، میں ضرور جاؤں گا اسٹیج.
تو آپ کو میں بتاؤں کہ اس دوران میں جب میں یہ 5ویں 6ویں 7ویں جماعت میں تھا، میں اللہ سے انتہائی ناراض تھا اسی مسئلے کی وجہ سے کہ اللہ باقی سارے بچے نارمل ہیں، میرے ساتھ یہ پرابلم کیوں ہے؟ مطلب میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو بچہ تھا، معصوم تھا، نرسری سے یہ پرابلم ہے، تو میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کیوں اس اذیت سے گزارا جا رہا ہے؟ مجھے کیوں اس آزمائش، اتنی بڑی آزمائش سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ لیکن الحمدللہ جب میں دین کی طرف آیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اس سے کیوں گزارا تھا۔ دیکھیے میں ایک پبلک فگر ہوں، میرا کام لوگوں کے ساتھ ہے، میرا کام عوامی قسم کا ہے۔ میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں اور درس و تدریس کرتا ہوں اور بیان دیتا ہوں، الحمدللہ اکثر لوگ بہت اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور یعنی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میری زندگی بدل گئی اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ہماری بات سے بالکل خوش نہیں ہوتے، جو کہ خاص طور پہ لادین قسم کے لوگ ہیں، دین سے متنفر، دین سے بیزار لوگ ہیں، تو وہ اکثر مجھے میرے سوشل میڈیا پہ یا ویسے میسیجز آتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ گالیاں نکالنا، برا بھلا کہنا، حتیٰ کہ قتل کی دھمکیاں دینا بھی۔ تو الحمدللہ میں وہ جو 10 سال جس ٹریننگ سے گزرا ہوں نا، اب میری چمڑی اتنی سخت ہو چکی ہے کہ یہ سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر وہ 10 سال نہ ہوتے جس سے میں گزرا ہوں تو آج میں یہاں کے سامنے بھی نہ ہوتا۔ تو آج اگر مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ وہ جو آپ کے ساتھ 10 سال ہوا وہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا، میں کہتا ہوں 100% ٹھیک ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے وہ بنایا جو میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ ورنہ میں اس پیشے میں نہ ہوتا، میں کہیں آرام سے چپ چاپ بیٹھ کے ڈیسک جاب کرتا، میں کہتا کیوں بھائی میں کیوں ایسے پیشے میں جاؤں جہاں مجھے چلو اچھائی تو ہوتی ہے لیکن گالیاں سننی پڑے لوگوں سے، لوگ مجھے خانوں کا دورہ کراتے ہیں، کیوں کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، لوگوں نے پتھر مارے، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے پھر بھی دعا دی مجھے، آپ نے کہا پھر بھی مجھے ان سے نہیں، مجھے ان کی نسلوں سے اچھی امید ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10 سال تھے یہ میری زندگی کے لیے بہت ضروری تھے۔ مجھے راجہ ضیاء الحق بنانے میں ان 10 سالوں کا بہت بڑا کردار ہے اور میں اس کو کبھی بھی بدلنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی کالج کے بعد میرا پورا ارادہ تھا کہ میں پاکستان فوج کو جوائن کر لوں۔ میرے والد صاحب کا تعلق آرمی سے تھا، ان کے جو والد صاحب ہیں میرے دادا ان کا بھی تعلق فوج سے تھا اور ابو کی سائڈ پہ تقریباً ساری فوجی ہیں۔ تو میں نے بھی ساری عمر یہی لائف اسٹائل دیکھا تھا، میرا بھی شوق نہیں تھا، ٹیسٹ وغیرہ بھی دیے، کلیئر بھی ہو گیا، لیکن پھر امی نے ایک دم سے نا روک دیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال کافی انہوں نے اس پہ جو ہے نا اصرار کیا کہ بیٹا کوئی تم جو ہے نا پڑھنے لکھنے والا کام کر لو، کوئی جاب کر لو جس میں نارمل قسم کی فوج میں نہیں جاؤ، کیونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ میں ان کو بڑا لاڈلا بیٹا ہوں، 3 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوں، تو ان کو تھا یہ بہت جلدی کہیں شہادت کا جام نہ نوش فرما دے، دنیا سے لاڈلا جو ہے وہ رخصت نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا ہوتا کہ جو آپ کو بول رہا ہوں۔ اچھا پھر میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس ٹائم پہ انجینئرنگ کے اندر میرے ذہن میں 2 یونیورسٹیز تھیں جہاں پہ میں نے داخلے کے لیے اپلائی کرنا تھا۔ ایک اس میں غلام رسا خان یونیورسٹی ہے ٹوپی میں GIK، اور دوسری ہے نسٹ۔ تو یہ 2 یونیورسٹیاں میرے ذہن میں تھی کہ جہاں پہ میں نے اپلائی کرنا ہے، اور تیسری کوئی نہیں تھی۔ میں نے بڑی محنت کی اور میں اچھا طالب علم تھا، میرے اچھے نمبر آتے تھے، بڑی محنت کی، اینٹی ٹیسٹ دیا، GIK میں نہیں ہوتا تھا۔ دوبارہ سے میں نے محنت کی، دوبارہ بہت کوشش کی، دعائیں بھی بڑی مانگی، نسٹ کے لیے ٹرائی کیا، وہاں بھی نہیں ہوا، اور میں شدید ڈپریشن میں چلا گیا کہ بھائی میں تو اچھا اسٹوڈنٹ تھا، پہلے تو فوج سے امی نے روک دیا، اس کے بعد جو جگہ جانا تھا GIK اور نسٹ دونوں میں نہیں ہوا، میرا پورا کریئر برباد ہو گیا، میں اب کہاں جاؤں؟ تو میں پھر اللہ سے بھی ناراض مزید ہو گیا کہ یا اللہ مطلب اگر میرے جیسا ایک مسکین جو ہے اس کو اس یونیورسٹی میں داخلہ ملتا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا، یہ نہیں کہ میرے کوئی نمبر برے آتے تھے، اور افسوس اس بات تھا کہ کچھ ایسے لڑکے جو میری کلاس کے تھوڑے سے نالائق تھے ان میں سے کچھ کا داخلہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا اللہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے محنت بھی کی، کوشش کی، سارا کچھ کیا، دعائیں بھی مانگی، اور پھر بھی نہیں ہوا۔ اور مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ کون سا کوئی قیامت آ جانی تھی، پہاڑ ٹوٹ جانے تھے، آسمان پھٹ جانا تھا کہ میرا داخلہ ہو جاتا۔ امی ابو کہہ رہے نہیں بیٹا ہر چیز میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہتری کرتا ہے، مجھے تو بہتری نظر نہیں آ رہی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میرے وہاں نہ جانے سے کون سی بہتری ہو رہی ہے میری۔ تو میں انتہائی یعنی ڈپریشن میں گیا ہوا۔ بہرحال میں نے یہاں پہ کوئی یونیورسٹی ٹرائی کیا، فاسٹ یونیورسٹی، تو وہاں پہ ہو گیا۔
بھی سیڈ اسٹوری نہیں ہے. تو وہاں پہ داخلہ ہو گیا, بلکہ میں نے ان کا انٹری ٹیسٹ ٹاپ کیا. تو جب میں ایڈمیشن آفس گیا تو انہوں نے کہا جی مبارک کو آپ نے انٹری ٹیسٹ ٹاپ کیا. میں نے کہا اب بھی نہ کرتا تو کب کرتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے باوجود کہ میں نے وہاں پہ 2 سیمسٹر لگائے, میرا دل نہیں تھا وہاں پہ. فاسٹ بہت اچھی یونیورسٹی ہے, لیکن میرے جو دوست ہیں نا جو جی آئی کے میں بیٹھے تھے, وہ وہاں سے مجھے پکچرز بھیج رہے ہیں کہ یار جی آئی کے کی چائے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے. اب میرے زخموں پہ نمک لگ رہا ہے. نس والے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یار نس کی کیفیٹیری کا جو سموسہ ہے نا پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے, اب مزید نمک چھڑک دیں. اچھا میں اب سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ میں اب میں نے امی سے کہا, میں نے کہا امی جی میں اس ذلت سے بہت اچھی میں پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. تو امی نے کہا اتنی کیا ایمرجنسی پڑ گئی. میں نے کہا نہیں بس میں نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے, میں نے باہر جا کے پڑھنا ہے, میں نے یہاں سے نہیں پڑھنا. میں نے کہا بہت چھوڑ ڈالا. فائنلی میں پھر انگلینڈ چلا گیا, وہاں سے میں نے اپنا بیچلرس کمپلیٹ کیا. اچھا پاکستان میں بھی میں کافی راہ سے بھٹکا ہوا تھا, انگلینڈ جا کے مزید بھٹک گیا. اس کے بعد آسٹریلیا گیا ماسٹرز کے لیے, اور تھوڑا بھٹک گیا. اس کے بعد دبئی گیا, وہاں جا کے حالات واقعات کچھ ایسے ہوئے کہ مجھے حالات نے مولوی بنا دیا. جیسے میں ایک دفعہ گزرا تھا, یہ جو نہیں دلہن بس جو ہوتی ہے جو بہت ڈیکوریٹڈ ہوتی ہے, اس بس کے پیچھے لکھا ہوتا وقت نے ایک دفعہ پھر دلہن بنا دیا. تو مجھے نا حالات نے مولوی بنا دیا. تو میں میرا سوچ تو نہیں رہا تھا کہ میں دبئی مولوی بننے جا رہا ہوں, لیکن بہرحال کچھ ایسے حادثات واقعات ہوئے زندگی میں کہ جو نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا, اور پھر میں مولوی بن گیا. اور مولوی بن کے پاکستان واپس آ گیا. اس کے بعد 2011 میں یوتھ کلب بن گیا. اچھا کچھ ہی ایسا گزرنے کے بعد ایک دن میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا, تو اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرتا, تو ایک ای میل آیا جی آئی کے سے کہ جی وی وڈ ریکویسٹ دا پلیجر آف یور کمپنی, آپ سے گزارش ہے اگر آپ برائے مہربانی ہمارے ادارے میں تشریف لے آئیں اور ہم سے جو ہے نا وہ درج کر کے خطاب کریں, ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی. میں بڑا حیران, میں نے یوتھ کلب میں اپنے بوائز کو فون کیا, میں نے کہا لو جی بلاوا آ گیا. تو ہم لوگ گاڑی بھر کے پہنچ گئے. ہم نے گاڑی بھری, ہم پہنچ گئے سارے وہاں پہ. اچھا جب وہاں گئے تو غلام صاحب خان نا اصل میں وہ یونیورسٹی کم اور شہر زیادہ ہے, وہ ان دیواروں کے اندر جو ہے نا وہ ایک پورا شہر ہے, یعنی اس کے اندر یونیورسٹی بھی ہے, اس کے اندر جو سینئر ترین پروفیسرز ہیں ان کے بھی گھر ہیں, جو جونیئر پروفیسر ہیں ان کو اپارٹمنٹس بنا کے دیے ہوئے ہیں, ان کے بچوں کا اسکول بھی ہے, وہاں پہ شاپنگ سینٹر بھی ہے, مطلب سب کچھ جو زندگی کی مطلب ضروریات ہیں وہ ساری وہاں پہ, کرکٹ گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈ, فلانا. تو ایک دفعہ آپ گیٹ سے اندر چلے جائیں نا, اس کے بعد پوری وہ دنیا ہے. تو اب وہ گیٹ بھی بڑا اونچے گیٹ ہے. تو جب گیٹ پہ آئے تو انہوں نے ہمیں انٹری دی, تو جیسے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آگے جی ان کے ڈین, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, بچے بچیاں, پھول, جس طرح ماشاء اللہ آج آپ لوگوں نے بڑا اچھا وارم ویلکم دیا, اسی طرح پھول میں شامل ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. میں تو حیران پریشان کہ بھائی اللہ یہ کس قسم کی انٹری ہے جی آئی کے میں. اس کے بعد وہ مجھے وہاں سے انہوں نے پہلے تھوڑا سا چائے پانی پلایا, اس کے بعد لے گئے آڈیٹوریم جب گئے اور میں نے دیکھا ماشاء اللہ سب سارے بیٹھے ہوئے. میں نے پہلی بات ان سے یہ کی, میں نے کہا السلام علیکم, میں آپ کا انٹری ٹیسٹ فیل ہوا تھا. تو تمام طلباء طالبات ہنسنا شروع ہو گئے. میں نے کہا میں یہاں پہ پڑھنے کے قابل تو نہیں تھا, لیکن آج پڑھانے کے قابل ہو چکا ہوں. اور الحمدللہ یہی معاملہ ہوا جب میں نصب کیا پہلی دفعہ, تو الحمدللہ ادھر بھی میں نے یہی بات کی اور یہی رسپانس مجھے ملا, اور پھر بار بار نصب کیا اور بار بار جی آئی کے کیا. آج اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جی آئی کے میں داخلہ نہیں کروایا, نصب میں نہیں کروایا, آج آپ اس فیصلے کو اچھا سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, میں کہوں گا میں 100% اس فیصلے کو بہترین سمجھتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہیں تھا. اللہ کو پتا تھا کہ یہ دعا کر رہا ہے, میں نے جی آئی کے جانا نصب جانا ہے, تو میں نے تجھے اسٹوڈنٹ تو بھیجنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا سوچا تھا, تجھے میں اسٹوڈنٹ کے طور پہ نہیں بھیجوں گا, تجھے بھیجوں گا ضرور, تو نصب ضرور جائے گا, تو جی آئی کے بھی جائے گا, لیکن ٹیچر کے طور پر, دائی کے طور پر, پڑھانے والے کے طور پر جائے گا, پڑھنے والے کے طور پر نہیں جائے گا. وہ کہ مجھے اس فیصلے کا نتیجہ کئی سالوں بعد ملا, لیکن الحمدللہ اللہ کے ہر فیصلے میں واقعی بہتری ہوتی ہے. دیکھیے ہمیں نا صرف ایک اگر پوری تصویر ہے نا, اس تصویر میں آج کا جو ڈیجیٹل دور ہے تو پکسل ہوتے ہیں نا بہت سارے, ایک تصویر کو بناتے ہیں, تو ہمیں نا تصویر کا ایک پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے اور اللہ کو فل پکچر نظر آتی ہے.
دیکھیے آپ کو اس وقت میں نظر آ رہا ہوں, سب کو نظر آ رہا ہوں, اچھا میں تو نظر آ رہا ہوں, لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں پتا. تو آپ سب کے پاس قوت بینائی ہے, آپ سب کو نظر آتا ہے, لیکن آپ کی اس نظر کی بھی ایک حد ہے. یہاں تک تو دیکھ سکتے ہیں اس دیوار کے پیچھے کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے آپ کو نہیں پتا, محدود ہیں آپ. اسی طرح سے آپ کے پاس قوت سماعت ہے, آپ سب کو میری آواز بھی آ رہی ہے, لیکن ساتھ والی بلڈنگ میں کیا بات چل رہی ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی. تو آپ کی قوت سماعت تو ہے, لیکن اس کی بھی کیا ہے, حد ہے, ایک حد ہے اس میں. بالکل اسی طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. آپ لوگ جس کرسی پر بیٹھے ہیں مجھے یقین ہے آپ اس کرسی کو اٹھا بھی سکتے ہیں, لیکن باہر کھڑا ہوا ٹرک آپ نہیں اٹھا سکتے. تو آپ کے پاس طاقت تو ہے, لیکن طاقت کی بھی کیا ہے, ایک حد ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس ذہانت ہے, آپ کے پاس سمجھ ہے, اور اچھی سمجھ ہے, لیکن اس سمجھ کی بھی کیا ہے, حد ہے. آپ ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتے, کائنات کے سارے فیصلے آپ نہیں سمجھ سکتے, لیکن اتنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتری ہوگی. اللہ جو آپ کی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ سے, وہ کیوں برا چاہے گا. دیکھیے کبھی کبھار پتہ کیا ہوتا ہے, کبھی کبھار ایک بچہ نا چھوٹا, امیجن کریں ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ 2 سال کا ہے, آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے, کوئی انگیٹھی ہے, کوئی چولہا ہے, کوئی ہیٹر ہے, اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کیونکہ اس کو وہ بڑا مزیدار لگ رہا ہے, بڑا زبردست لگ رہا ہے, وہ روشنی سے اٹریکٹ ہو رہا ہے. وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے تو ماں سے کہتی ہے نہیں کرو, نہیں کرو بچے, نہیں کرو, نہیں کرو. اب آخر میں کیا ہوتا ہے, وہ بالکل ہاتھ قریب لے جاتا ہے, تو ماں اس کے ہاتھ میں تھپڑ مارتی ہے زور سے کہ نہیں کرو, میں تمہیں کتنی دفعہ منع کیا. اب بچے کو ہاتھ میں لگی ہے, اب وہ رو پڑا, تو بچے کو لگتا ہے کہ ماں تو ظالم ہے, ماں نے میرے ساتھ ظلم کر دیا ہے. اور جب بچے کی بہن آتی ہے کہ کوئی بات نہیں, تو جو ہے کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, تو کہتا ہے نہیں اماں گندی ہے, گندی ہے ماما. تو اب مجھے بتائیے جو ماما نے اس کو روکا ہے چولہے کو ہاتھ لگانے سے, یہ ماما کی محبت ہے یا نفرت ہے؟ محبت ہے نا. اگر نفرت ہوتی تو کیا ہوتا, کہتی ہاتھ کیا بیٹا پورا سر گھسیڑ ہوتا ہے, ایک ہی دفعہ جا. میں نے وہ دن کو دیکھا جب تم پیدا ہو جاؤ, دفعہ ہو جائے یہاں سے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماں کی محبت ہے کہ ماں نے اس کو روکا ہے. اور یہ بچہ اس وقت اس کی عقل بہت تھوڑی ہے, اس کو اس وقت صرف ایک پکسل نظر آ رہا ہے کہ مجھے یہ آگ چاہیے, مجھے ہیٹر چاہیے, لیکن ماں کو نا فل پکچر نظر آ رہی ہے کہ اگر ہاتھ لگا لے گا ٹھیک ہے, اپنے شوق میں لگا لے گا, کسی کا ہاتھ جلے گا, پھر تکلیف ہوگی, پھر 15-10 دن اس کا ہاتھ جلا ہوا پڑا رہے گا, اس کو پٹی شٹی لگاتے رہے گا, تکلیف اسی کو ہوگی. تو کبھی کبھار نا ہم بھی اسی طرح سے کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس چاہت سے روک دیتا ہے. پھر ہم اللہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو وہ جیسے وہ شاعر نے کہا نا کہ اے اپنے آدم ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم اس چاہت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ روک دیتا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ جو چیز تو چاہ رہا ہے وہ تیرے لیے اچھی نہیں ہے, اور میں تجھے اس سے بہتر نہ دے دوں, تجھے اس سے اچھا چیز نہ دے دوں. تو پھر انسان جب اس بات پر توقع رکھتا ہے نا کہ اللہ مجھے بہتر ہی دے گا, جیسے صحابہ کرتے تھے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اور دعا قبول ہو جاتی تھی تو بہت خوش ہوتے تھے, لیکن جب دعا قبول نہیں ہوتی تھی تو زیادہ خوش ہوتے تھے کہ پہلے جو ہم نے چاہا تھا وہ ہماری مرضی سے, اب جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا, اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہتر ہے. اس بات میں ان کو یقین تھا. تو اس لیے جو بھی آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی یا مشکل آتی ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے, ایک تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, اگر گناہوں کی وجہ سے فوراً توبہ کریں, رجوع کریں اللہ کی طرف, فوراً استغفار کریں, اور اگر وہ آزمائش بھی ہے تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اگر یہ آزمائش آئی ہے تو اللہ ہی کیوں کرے گا, اللہ کے لیے مجھے بتائیں کیا مشکل ہے. اللہ کے لیے نا کن فیکون ہے. مصیبت ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت لگ رہی ہوتی ہے, وہ یہ کیسے, اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں جب میں نرسری میں تھا نا, مجھے اس کا ایک واقعہ یاد ہے کہ ہماری میڈم تھی, مجھے یاد ہے مجھے نا بہت پیمپر کرتی تھی, مطلب بہت مجھ سے بہت لاڈ پیار کرتی تھی, پتہ نہیں کیوں واللہ والا, لیکن وہ کہتی تھی کہ ادھر بچے, مجھے بلا کے نا کبھی ٹافی پڑھا دی, کبھی فلم پڑھا دی. اچھا بظاہری طور پہ نا مجھے نا سزا دیتی تھی کہ راجا صاحب آپ اسٹینڈ اپ. میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ادھر آؤ, یا کونے میں کھڑے جاؤ, اپنے ٹیبل کے ساتھ کھڑا کر دیتے تھے. پھر جب سارے بچے اپنا کام کر رہے تھے نا کہ پتہ نہیں اس کو سزا مل گئی ہے, مجھے چپکے سے نا ٹافی پڑھا دیتے, کہتے تھے واپس چلے. تو یہ مجھے سزا دینے کا طریقہ تھا.
یہاں بلاتی تھی, سائڈ میں کھڑا کر کے ٹافی ببل گم چاکلیٹ پڑا کے واپس بھیج دیتی. تو ایک دفعہ کیا ہوا, ہم نے کلاس میں کہا کہ سارے بچے نا کلرنگ کریں, پیپر پینسل بورڈ جو بھی لیں اور اس میں نا رنگ بھریں تصویروں میں. اب ہم اس میں کلرنگ کر رہے ہیں تو میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا, اس کی نا پینسل ٹوٹ گئی, تو اس نے وہاں رونا شروع کر دیا. اب وہ نرسری کا بچہ ہے, رونا شروع کر دیا. تو میڈم نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا یہ پینسل ٹوٹ گئی ہے. اب وہ رو رہا ہے, ظاہر بات ہے پینسل ٹوٹ گئی ہے, ساری کلاس کلرنگ کرے گی, میں نہیں کروں گا. انہوں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس. ان کے پاس جا کے اس میں رونے والی کیا بات ہے, گلاس کھولا, ایک اور پینسل نکالی, پڑا یہ لو پکڑو جاؤ یہاں سے. وہ کیا خوش ہنستا مسکراتا کرنے شروع کر دیا دوبارہ سے. اچھا وہ واقعہ وہ تو بہت پہلے تھا, لیکن جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں نا تو مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں جس طرح ہم بھی کبھی کبھار نا اپنی زندگی میں اپنی پینسل ٹوٹنے میں رو رہے ہوتے ہیں, لیکن جس طرح ٹیچر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ٹیچر کو پتا ہے میرے پاس پینسلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہاں پہ, تو رو کس بات کی ہے, کسی پینسل ٹوٹ ادھر آؤ فوراً سے پکڑائی پینسل واپس چل گئی. یہ مثال چھوٹی ہے, اللہ تعالیٰ کی مثال بہت بڑی ہے, اور اللہ کے لیے ویسے بھی کوئی مثال نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو جو مشکل مصیبت پریشانی آئے گی وہ آپ کے لیے مشکل ہے, اللہ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے لیے اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اللہ چاہے ایک سیکنڈ میں دور ہو جائے, لیکن اللہ آپ کو اس آزمائش سے گزارتا ہے کہ تاکہ آپ کے کردار میں نکھار ہے, آپ کی شخصیت پختہ ہو جائے. تو جب بھی کوئی آپ کی زندگی میں مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, جاننے کو آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے آتی ہے, دبانے کے لیے نہیں آتی ہے. اسی لیے ہمارے انبیاء جو ہیں وہ سب سے زیادہ مشکلوں سے گزرے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ آزمائشیں دیتا ہے. غور سے سنیں بات, جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر کا معاملہ کرتا ہے تو آزمائشیں زیادہ دیتا ہے. جیسے بہت سارے یہ کچھ ریئلٹی شوز ہوتے ہیں نا, جس میں کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں, 12 کنٹیسٹنٹس ہیں, ان کے آپس میں مقابلے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک بندہ باہر نکال دیتے ہیں, 11 رہ جاتے ہیں. پھر ان 11 کے آپس میں مقابلے ہوتے ہیں, پھر ایک باہر نکل جاتا ہے, پھر 10 رہ جاتے ہیں. پھر ان کے آپس میں مقابلے ہوتے ہیں, پھر تو جو سب سے آخر میں رہ جاتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمایا گیا ہوتا ہے, پھر وہ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے. یعنی جو ٹاپ پہ ہے نا, پہلا والا تو پہلے آزمائش میں نکل گیا تھا, پھر دوسرا والا 2 آزمائشیں کر کے نکل گیا, پھر تیسرا والا 3 کر کے نکلا. تو جو آخر میں رہ جاتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرتا ہے, تو وہ نمبر 1 پہ آتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائشوں کے بعد یعنی مقام محمود میں فائز ہوں گے, جنت الفردوس سے بھی یعنی اعلیٰ مقام, جو سب سے اوپر کا مقام ہے وہاں. تو اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں, جب اللہ تعالیٰ ہمارے جب میں خیر کا معاملہ کرتا ہوں, حدیث قدسی میں آتا ہے, تو کیا کرتا ہوں, آزمائشیں زیادہ دیتا ہوں. تو اب انسان سوچے کہ بھئی یہ پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ خیر کیوں کرے گا. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن. اچھا تو یعنی یہ بات واضح کر لیں کہ کبھی بھی ہم اپنے صرف اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جب تک کہ اللہ کی خاص رحمت آپ کے ساتھ ہو, آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی خاص رحمت نہ ہو. صحابہ نے مجھے یاد سنا, آپ بھی, آپ نے کہا میں بھی, یعنی میرے بھی اعمال اس لیول کے نہیں ہیں کہ میں صرف اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں داخل ہوں. دیکھیے بات مشکل ہے, لیکن میں سمجھا کے چھوڑوں گا. جاؤں مشکل بات ہے, لیکن اور یہ بات آپ کو سمجھ میں آ کے نہ سمجھیں کہ آپ کو زندگی سمجھ میں آ جائے. اچھا دیکھیے, میں نے اگر پلندری میں پلاٹ لینا ہے تقریباً 4 کنال کا اچھی سی جگہ پر, کتنے کا مل جائے گا؟ کوئی ریل اسٹیٹ والے بتا دیں گا کتنے کا ملے گا؟ کتنے کا؟ کچھ کروڑ کا؟ جی 8 کروڑ. 8 کروڑ 8 کروڑ 4 کنال کا پلاٹ چاہیے نا, ٹھیک ہے. اچھا چلیں 8 کروڑ. اچھا اب مجھے بتائیں, میں اگر ایک 8 کروڑ کا پلاٹ مجھے بتایا 4 کنال کا, کیونکہ میں چاہتا ہوں اچھا ایریا اچھا ہوگا, تو 8 کروڑ کا ملے گا. اچھا میں اب کالج سے پڑھ کے گریجویٹ ہو گیا, یہاں پہ مسٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کتنے ہاتھ کھڑا کریں؟ ٹھیک ہے,
اچھا اگر میں پڑھتا ہوں اور یونیورسٹی میں گیا، مسٹ یونیورسٹی میں داخل ہو گیا، اس کے بعد میں گریجویٹ ہوا، میری نوکری لگ گئی، مثال کے طور پہ میری نوکری بہت اچھی بھی لگی تو ₹1,00,000 کی نوکری لگ گئی، ٹھیک ہے. اب ₹1,00,000 کی نوکری بھی ہے اور اس وقت میں یہیں پر پلندری میں ایک کرائے کا مکان میں رہتا ہوں جس کا کرایہ ₹25,000 اور اس کے علاوہ بجلی کے بل، پانی، گیس، یہ وہ، اس کے علاوہ یہ کہ میں نے شادی کر لی، بچے ہو گئے، اب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے، ان کی اسکولوں کی فیسیں بھی دے رہا ہوں، پھر کھانے پینے کے بندوبست ہو رہا ہے. تو مجھے بتائیں کتنے سال لگیں گے کہ میں پیسے لگا بھی رہا ہوں اور جوڑوں پیسے کہ میرے پاس یہ 8 کروڑ کا پلاٹ آ جائے پلندری کے اندر 4 کنال میں. کتنا سا لگ جائے گا؟ پوری زندگی. کیونکہ جتنی بھی آپ محنت کریں گے نا تو پیسے کتنے جوڑ رہے ہیں آپ، یعنی اس جو میں ₹1,00,000 میں کماتا ہوں اور ساتھ میرا اخراجات اتنے بڑھ گئے کہ آپ 5,000 بچا رہا ہوں، 10,000 اگر بہت بھی چھکا لگا دیں تو 5-10,000 ہی بچ جائے. اور یہ دیکھیں کہ جتنا جتنا میں اس پیسے کو جمع کر رہا ہوں، پھر آپ تھوڑا ویٹ کریں وہ 12 کا ہو جائے گا، پھر آپ ویٹ کریں وہ 14 کا ہو جائے گا، وہ تو مستقل طور پہ آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے میری تنخواہ بھی تھوڑی بہت بڑھ جائے، کتنی بڑھ جائے؟ 1.5 سے 1,25,000 ہو جائے گی، 1,30,000 ہو جائے گی. تو جس ریٹ پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے میری تنخواہ اس ریٹ پہ نہیں بڑھ رہی. تو میری پوری زندگی گزر جائے گی پلندری میں پلاٹ نصیب نہیں ہوا مجھے. شاید آپ نے ادھر تو نہیں، گرد و نواح میں کوئی چھوٹا موٹا گاؤں ہے، ادھر آپ کو کوئی عام زمین لے دیتے ہیں، ایگریکلچر والا لینڈ، وہاں کوئی جگہ مل جائے گی آپ کو شاید. تو ہو سکتا ہے کہ آپ پوری زندگی کرائے پہ گزار دیں اور بالکل عمر کے آخری حصے میں جب پہنچے ہیں تو آپ کے جی پیسے ہیں، اس سے یہاں مین پلندری میں تو زمین نہیں مل رہی، ہاں باہر کوئی گاؤں شاؤں ہے ادھر ہمیں کوئی کنال 1 مل گیا، 2 کنال مل گیا، تو بیٹا یہ آپ پکڑیں، میں تو اس کو انجوائے نہیں کر سکا، آپ جانے آپ کام جانے، خدا حافظ اور اللہ حافظ، چلا کر. یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو زندگی میں دنیا میں ہم کھپ جاتے ہیں. 9 to 5 9 سے 5 9 سے 5 ہفتے میں 5 دن 6 دن کام کر رہے ہیں اور کھپ کے خوار ہو کے پلاٹ نصیب، پلندری میں پلاٹ نصیب نہیں ہوا. کہاں نصیب ہوا؟ وہ بہت باہر نکل گئے، یعنی یہاں سے بہت باہر نکل گئی، کوئی گاؤں کا علاقہ نہ، وہاں سڑک صحیح جاتی ہے نہ کچھ وہاں پہ ہے، نہ پانی بجلی صحیح آ رہی ہے، ادھر بھی آپ کو جگہ مل گئی. یہ عام حالات ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ایک بندہ جس نے پوری زندگی لگا دی اور اس کو 4 کنال کا پلاٹ نصیب نہیں ہوا، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج عمرہ کیا، اس تھوڑے سے کام کے پیچھے آپ کو جنت میں پلاٹ مل جائے، ان اعمال کے بدلے آپ کو جنت میں مکان مل جائے. اچھا مجھے بتائیں جنت میں جو پلاٹ ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ تو یہاں پلندری تو 8 کروڑ لگا دینا ہم نے. جنت میں جو پلاٹ ہے اگر آپ کو چاہیے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ ایکچوئل ویلیو پوچھ رہا ہوں، کسی کو پتا ہے؟ جیسے آپ کمرشل میں جائیں نا، کمرشل ایریا لے تو وہاں پہ نا پر اسکوائر فٹ چارجز ہوتے ہیں. وہاں یہ مرلے اور کنال کی بات ہوتی ہے، وہاں بات ہوتی ہے پر اسکوائر فٹ. کمرشل ایریا میں عام طور پر دکانوں میں نا کہتے ہیں کتنے اسکوائر فٹ کی دکان ہے، کہتے ہیں 600 اسکوائر فٹ ہے، 600 اسکوائر فٹ ہے، 1200 اسکوائر فٹ ہے. اچھا یہ پر اسکوائر فٹ ہم اتنے میں چارج کریں گے، پھر وہ کیلکولیٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ جی کمرشل کا اتنا رینٹ پڑے گا. تو مجھے بتائیں جنت کے پر اسکوائر فٹ چارجز کیا ہیں؟ چلے میں ہی بتا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا جتنا ایک یہ کوڑا نہیں ہوتا جو کوڑے مارتے ہیں، کوڑے کی لمبائی کا یا اسی کی چوڑائی کا، یعنی کوڑے میں تو آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں چلے اسی اگر کوڑے کو آپ لپیٹ ہیں نا، گول کو لپیٹ دیں تو شاید وہ پر اسکوائر فٹ ہی بنتا ہے، یعنی 1 اسکوائر فٹ جو ہوتا ہے نا وہ بنتا ہے. نبی نے فرمایا اتنا سا ٹکڑا جنت میں، اس کی قیمت یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ ہے. جنت کا اتنا سا ٹکڑا، جنت کا اتنا سا ٹکڑا جس پہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، آپ کے پورے پاؤں بھی نہیں آئیں گے، اتنا سا ٹکڑا جنت کا، اس کی قیمت یہ دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس سے زیادہ ہے. اب دنیا میں کیا ہے کہ دنیا میں اسلام آباد بھی ہے، دنیا میں لنڈن ہے، نیو یارک ہے، پیرس ہے، بڑے بڑے ہوٹل ہیں، 7 اسٹار ہوٹل ہیں، سونے کی کانیں ہیں، ہیرے کی کانیں ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پھر آپ کی پورا بیریا ٹاؤن، ڈی ایچ اے، فلانا ڈمکانا، کیا کچھ یہاں نہیں ہے دنیا میں. اور تفریحی مقامات ہیں اور ہیرے جواہرات اور تیل اور معدنیات اور کتنا کچھ ہے.
آپ سوچیں کہ نبی فرما رہے ہیں کہ اتنا سا علاقہ جو ہے اس کی قیمت یہ دنیا اور جو کچھ بھی اس میں پایا جاتا ہے اس سے زیادہ ہی ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ والا. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو جنت میں سب سے چھوٹا پلاٹ ہے وہ کتنا بڑا ہے. یہ تو بتاتے ہیں کہ پر اسکوائر فٹ چارجز کے سب سے جو چھوٹا پلاٹ ہے جنت کا وہ کتنے کنال کا ہوگا. سب سے چھوٹا پلاٹ کسی کو پتا ہے؟ اگر پتا تو ہاتھ کھڑا کر دیں. جی بھائی آپ بتا دیں. اس دنیا کا 10 گنا. جزاک اللہ خیر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جو بندہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا نا, سب سے آخر میں, اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. یعنی جہنم کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کچھ لوگ تو سیدھے جنت میں جائیں گے, کچھ لوگ جہنم کے راستے جنت میں جائیں گے. یعنی جو انہوں نے گناہ کیے ہوں گے پہلے ان کا کفارہ دیں گے پھر جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو اس میں سے جو آخری بندہ ہوگا نا جو جہنم سے نکلے گا اس نے سارا کفارہ ہو گیا ادا. جو اس کو پنشمنٹ ملنی تھی, جو اس کو سزا ملنی تھی وہ مل کے سزا کاٹ لی اس نے. اب یہ آخری بندہ ہے, اس کے بعد جہنم سے کوئی نہیں نکلے گا بھائی. وہ جو اب جہنم میں رہ گئے وہ خالدین فیہا ابدا والے, یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ معاف کرے. تو یہ آخری بندہ جو جہنم سے نکلتا ہے اس کے بارے میں لمبی حدیث ہے. خلاصہ یہ کہ وہ آخر میں جب نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تیرے لیے جو پلاٹ رکھا ہے وہ اس دنیا کے 10 گنا بڑا پلاٹ ہے. سب سے چھوٹا پلاٹ کتنا؟ اس دنیا کے 10 گنا بڑا پلاٹ. لوگ اپنی پوری زندگیاں گزار لیتے ہیں, پوری دنیا نہیں دیکھ پاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے مذاق اپنے پوری دنیا نہیں دیکھی. آپ کو پتا ہے صرف ہمارے سمندر جو ہے نا وہ صرف 4% دریافت ہو رہے ہیں. سمندر صرف 4% دریافت, باقی زمین کو تو میں چھوڑے ہیں. تو جنت کا سب سے چھوٹا پلاٹ کم از کم 10 دنیاؤں کے برابر ہے, اور اس کا ہر اسکوائر فٹ اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ ساری زندگی آپ نے نماز پڑھ لی, صدقہ خیرات تھوڑا بہت کر لیا, رمضان کی روزہ رکھ لی, اتنے سے اعمال ہیں, ان کے بدلے میں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا یہ مل جائے. تو نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کے اعمال یہ اس پہ اتنی ساری اللہ کی رحمت ڈالے گی نا تب جنتی ہوں گے. لیکن اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کسی اللہ کا ایک بندہ ہے یا اللہ کی بندی ہے, وہ مطلب دیکھیں اس کے اعمال جو ہے نا, چلیں یہ آپ کا گراف ہے, ٹھیک ہے, گراف بنا رہا ہے, یہ اس کی بیس لائن ہے, ٹھیک ہے. اس کے اعمال جتنے بھی ہو جائیں نا وہ کس سے اوپر نہیں جا سکتے. مطلب اس نے مثال کے طور پہ نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج عمرہ کیا, زکات صدقات خیرات والدین کے ساتھ تسلیم, وہ اس لیول تک آ کے اس سے اوپر نہیں جا رہا. یہ اس کی میکسیمم ہے. لیکن جنت پتہ ہے کہاں شروع ہوتی ہے؟ جہاں یہ چھت شروع ہو رہا ہے. جنت کے لیے اس کو وہ چھت کے لیول جاتا. اب وہ تو یہاں ہے جہاں, اور وہ عبادت کر کے بس بھی ہو گیا تو اس سے اوپر نہیں جا رہا. اب مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت میں کوئی اوپر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کی نمازیں, آپ کا صدقہ خیرات کرنا, آپ کے روزے, آپ کا جہاد فی سبیل اللہ, آپ کا دین کا مبلغ ہونا, دین کا داعی ہونا, آپ کا والد ہونا, آپ کا شوہر ہونا, یعنی ہر اعتبار سے آپ رول ماڈل ہے. ہر اعتبار سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہر اعتبار سے آپ کمال یعنی کمال کے درجے پر ہیں. تو نبی فرما رہے ہیں میرے اعمال بھی اس لیول سے اوپر نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں جب تک اللہ کا خاص نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, غلطیاں بھی اس سے ہوتی ہیں, گر بھی جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے, کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, محنت کر رہا ہے. تو وہ محنت کرتے 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 یہاں تک پہنچے, نماز, روزہ, حج, زکات, والدین سے اچھا سلوک کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے. لیکن جنت تو کیوں ادھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آزمائشیں لے کے آتے ہیں, اور آزمائشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد رکھے جتنے بھی یہ اعمال ہیں, اعمال کے ساتھ نا کچھ پوائنٹس ہیں, ہر عمل کے ساتھ کچھ پوائنٹس ہیں. مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کے پوائنٹس ہیں, تو یہ ہے 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 تک جا کر لیں, اور وہ کوئی 10 ملین تک وہ جنت تک بندہ پہنچتا ہے. تو ہم جتنا بھی زور لگا لیں 100 سے اوپر نہیں جا رہے, نماز روزہ سارا کو ملا کے. تو اب مثال کے طور پہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں الف لام میم, کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کتنی؟ 30 نیکیاں. ہر حرف پہ 10 نیکیاں نا. تو اب آپ کے یہ 30 پوائنٹس ہو گئے.
آپ جب درود پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو 10 دفعہ فرشتے جو ہیں وہ آپ پر پڑھتے ہیں. تو 10 پوائنٹس یہاں مل گئے آپ کو. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ 700 گنا ملٹیپلائی ہو کے آپ کے پاس واپس آتا ہے. اس کے بھی پوائنٹس ہیں. آپ جب مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں ہر قدم پر آپ کو ایک نیکی ملتی ہے, ایک گناہ مائنس ہوتا ہے. آپ اپنا وہ جو اسٹیپ کاؤنٹر وغیرہ ہوتا ہے اس پہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آج میرے کتنے قدم چلے ہیں مسجد کی طرف, تو میرے طریقے سے اگر آپ اپنا محاسبہ کرنا چاہیں تو آپ دن کے آخر میں اپنا حساب کتاب لگا سکتے ہیں کہ آج میں نے یہ عبادت کی, اتنے میرے پوائنٹس بنتے ہیں. جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے, خود ہی اپنا حساب لگا لو پہلے. تو اب اندازہ لگائیں اس بات کا کہ ایک انسان دن میں جتنی بھی محنت کر لے, اب زندگی میں جتنی محنت کر لے, مثال کے طور پہ وہ نماز روزہ حج زکات کر, اور وہ کیونکہ ہر چیز کے پیچھے پوائنٹ ویلیو ہے. اب پوائنٹس مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا پوائنٹس اور کیسے بناؤں پوائنٹس. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, یقیناً صبر کرنے والوں کو ہم جو جزا دیتے ہیں وہ بغیر حساب کے دیتے ہیں. یعنی صبر کے اوپر کوئی پوائنٹس کی کیلکولیشن نہیں ہے. کیلکولیٹر برائے مہربانی سائڈ پہ رکھتے ہیں. یعنی ایک بندہ نماز روزہ حج زکات کرتے ہیں, یہاں پہ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اوپر اپنے آپ کیونکہ اس کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اوپر کرم کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو فیور کرنا چاہتے ہیں, اس کی زندگی میں آزمائش بھیجتے ہیں. وہ آزمائش پر صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا مقام کتنا بڑھا دیتا ہے. پھر دوسری آزمائش آتی ہے وہ اور 2 گنا اوپر چلا جاتا ہے. پھر تیسری آتی ہے پھر صبر کرتا ہے وہ اور اوپر چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو ایک انسان اپنی عبادات کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. جب وہ قرب حاصل کرتا ہے اللہ کا پیارا ہوتا ہے, اللہ اس کی زندگی میں آزمائشیں بھیجتا ہے, اور وہ ان آزمائشوں میں بھی جب ڈٹ جاتا ہے, صبر کرتا ہے, ہمیشہ اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑتا, اللہ اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے. یہی وہ کرم ہے اللہ کا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ صرف اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک آپ کو کیا لگتا ہے میں اور آپ بس تھوڑے بہت اعمال کر کے جنتی ہو جائیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ کی خاص رحمت اور کرم ہمارے ساتھ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں گھر میں ایک باورچی رکھ لیتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں کہ بابا جی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مجھے روزانہ صبح 8 بجے 1 کپ چائے بنانا ہے بس, اور کچن میں دودھ بھی پڑا ہوگا, پتی بھی آپ کو مل جائے گی, پانی بھی ہوگا, چولہا بھی ہوگا, چینی بھی ہوگی. آپ نے کیا کرنا ہے صبح روز 8 بجے آ کے چائے بنا کے مجھے پیش کرنی ہے, اور بس اس کے بعد آپ چائے میری طرف سے گلی ڈنڈا کھیلیں, آپ آزاد ہیں. کوئی اور کام نہیں. صرف آپ نے مجھے روز صبح 8 بجے 1 کپ چائے, سامان بھی سارا میں دوں گا, کچن میں سب کچھ پڑا ہوگا, دودھ چائے پانی پتی سب کچھ پڑا ہوگا. آپ نے صرف چائے بنانی ہے, مجھے پیش کرنی ہے, اور 1 مہینہ مطلب کہ آپ نے ہر مہینے ایسے ہی کرنا ہے. تو ان کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے ہمارا, کتنی تنخواہ ہونی چاہیے, کتنی 4,000 5,000 چلیں ٹھیک ہے 5,000 دے دیتے ہیں, اس پہ اتفاق کر سکتا ہوں. 1,000 چلیں نہ آپ کی نہ میری 3,000 کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو چاچا کا کام کیا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے صرف مجھے 1 کپ چائے پلانی ہے, اس کے بعد میری طرف سے آزاد ہے, جتنے مرضی کام کریں جو مرضی کریں. اچھا میں کہتا ہوں کہ چاچا کو جب میں مہینہ ختم ہوتا ہے تو میں ان کو ان کی سیلری دیتا ہوں, اور میں ان کو دیتا ہوں 30 کروڑ روپیہ ماہانہ. 30 کروڑ روپیہ ماہانہ یعنی پر ڈے کا میں نے کروڑ روپیہ دیا. اب آپ کیا کہیں گے کہ بابا جی ڈیزرو کرتے تھے یا آپ نے بڑا کرم کر دیا ان پہ؟ میں نے کرم کیا نا, ورنہ بابا جی کا منہ نہیں تھا کروڑ والا, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتاؤں یہ مثال چھوٹی ہے, یہ مثال کیا ہے, چھوٹی ہے. ہمارے نا اعمال بہت ٹوٹے پھوٹے اور ناقص اعمال ہیں. ہماری نمازیں, ہمارے رمضان کے روزے, جو ہم تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دیتے ہیں, جو کوئی تھوڑا بہت دین کی بات کر دیتے ہیں, یہ انتہائی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں. پتہ نہیں کہیں نیت بھی خراب ہو جاتی ہے, کہیں پہ کیا ہو جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کے بدلے ہمیں اگر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما رہا ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ ہم جنتی ہو جائیں. لیکن اس خاص کرم تک پہنچنے کے لیے کم از کم اپنا ارادہ دکھا دو اللہ کو,
اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں, لبیک اللہم لبیک. کم از کم اپنا ارادہ دکھا دو اللہ کو, یا اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں, میں گناہ گار آدمی ہوں, مجھ سے غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, یا اللہ میں تیرے راستے پر چلنا چاہتا ہوں. جو اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ ذلیل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی, زندگی میں بھی اتنے مسئلے آئیں گے اس کو سمجھ نہیں آئے گا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں, آج انشاءاللہ اس محفل میں آپ لوگوں کو یہاں اٹھنے سے پہلے نا میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے. کریں گے؟ وعدہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کا نا ذاتی طور پہ اللہ سے کیا رشتہ ہے, لیکن یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو پہلے ہی اللہ کے ولی ہوں گے, کیونکہ اللہ اپنے ولیوں کو خود ہی جانتا ہے. اللہ کو پتا ہوتا ہے کون سا بندہ میرے ساتھ لوگ لگا کے بیٹھا ہو کون نہیں بیٹھا. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی زندگی میں ایک روم ہوتا ہے جس کو روم فار امپروومنٹ کہتے ہیں, اور میری زندگی میں بھی ہے. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے نا, ہر انسان کو چاہیے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے. تو میں یہ چاہوں گا آپ سے کہ جو بھی آپ کا رشتہ آپ کے رب کے ساتھ ہے, آج یہاں پر اس محفل کے اندر یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ وہ رشتہ اللہ کے ساتھ ہے اس میں بہتری آئے گی, کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. پکی بات ہے؟ مجھے بات نہیں آ رہی ہے, تھوڑا سا وقت سنتا ہوں بھائی. اب وعدہ پکا ہو گیا آپ کا, آپ لوگوں نے انشاءاللہ کے نعرے لگا دیے. اللہ گواہ ہے, میں آپ سے دیکھیں یہ مطالبہ میں نے نہیں کیا کہ کل سے مجھ سے جب آپ یہاں تشریف لائیں تو ماشاءاللہ سارے مفتی, علامہ, حضرت, مولانا, شیخ الحدیث بنے سارے. نہیں, اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا مقابلہ کون سے رکھتے ہیں؟ جو چھوٹے ہوں لیکن کیا ہوں مستقل ہوں. اللہ کو سب سے اچھا مقابلہ رکھتے ہیں جو چھوٹے ہوں لیکن مستقل ہوں. یہ جو ہم رمضان میں کرتے ہیں نا, رمضان میں ٹنگو لگا دیتے ہیں اور پھر رمضان کے بعد سناٹا, یہ اسلام نہیں ہے بھائی. اسلام پورے سال کا, پوری زندگی کا دین ہے, صرف رمضان کے مسلمان نہیں ہیں. افسوس ہوتا ہے, یعنی میرے جو گھر کے ساتھ والی مسجد ہے اسلام آباد میں جہاں میں رہتا ہوں, تو 1-2 سال پہلے کی بات ہے, رمضان میں ادھر وہیں پہ نماز انتراب کی جاتی تھی. تو ماشاءاللہ جی عشاء کی نماز میں بھی اتنا رش جیسے جمعے کی نماز میں ہوتا ہے, فجر کی نماز میں اتنا رش جیسے جمعے کی نماز میں ہوتا ہے. کھچا کھچ مسجد بھری ہے, اور اس کے باوجود کہ میں نے بڑی کوشش کرتا کہ پہلی صف نصیب ہو جائے, جو عام حالات میں امام صاحب کے پیچھے جگہ مل رہی ہوتی ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں 3-4 صف سے بات شروع ہو رہی ہے کہ لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں. اور آخری جس دن روزہ تھا اور تراویح وغیرہ ہوئی تو اس کے بعد سارے آپس میں مل رہے تھے. تو ایک انکل ہے ہمارے محلے میں رہتے ہیں, تو مجھ سے جو ہے نا گلے ملے اور مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ نمازیں پڑھ کے, تراویح پڑھ کے, بہت اچھا لگا, بڑا مزہ آیا, اللہ تعالیٰ کو فرمائے. میں نے کہا انکل مجھے بھی بہت مزہ آیا, انشاءاللہ اگلے سال ملاقات ہوگی آپ سے, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے آنا نہیں ہے نا. آپ تو ہر سال, آپ تو رمضان کے رمضان آتے ہیں, اب نہ فجر کی نماز, اب نہ ظہر کی نماز, نہ اثر مغرب عشاء, تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسا سلوک نہیں کرنا. اللہ کو سب سے اچھے کام کون سے رکھتے ہیں؟ جو چھوٹے ہوں لیکن مستقل ہوں. آخر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ دیکھیں زندگی کا پتہ نہیں ہوتا. میری امید ہے اور دعا ہے, خواہش ہے کہ انشاءاللہ مجھے دوبارہ بھی یہاں آنے کا موقع ملے, میں دوبارہ بھی بلندی کا اور بار بار آؤں اور پھر آپ لوگوں سے ملوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لائف کا بھی نہیں پتا ہوتا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو جملہ میں بول رہا ہوں یہ مکمل بھی ہوگا کہتے ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے, اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, جتنی اللہ نے لکھی ہوگی اتنی ہے. میں بتاؤں میرے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایک کلاس پڑھائی ہے اور نوجوانوں کی کلاس ہے, اور اگلی دفعہ جب میں کلاس میں آیا, جب مجھے بعد میں بتایا گیا کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ کی وفات ہو گئی. ایک دفعہ میرا جو اسٹوڈنٹ تھا جو ویکلی کلاس تھی, ہفتہ وار کلاس میں آتا تھا, 16 سال اس کی عمر تھی. اگلی کلاس میں آیا, وہ اسٹوڈنٹ لایا, میں نے پوچھا کدھر کیا, انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا وہ تو فوت ہو گیا. ایک اور دفعہ ایک 19 سال کا لڑکا تھا, نوجوان, اور وہاں میں نے درس دیا. میں جب وہاں سے گیا اگلے دن پتا چلا کہ اس کا حادثہ ہو گیا, بیچارے ڈیتھ ہو گئی. لیکن آپ کو پتا ہے مجھے صرف خوشی اس بات کی تھی کہ الحمدللہ یہ دونوں لڑکے جو ہیں یہ اپنے آپ کو بہتر کر رہے تھے دین میں. پرفیکٹ نہیں ہوں گے لیکن بہتر کر رہے تھے. تو اگر اس بہتری میں بھی اللہ آپ کو اٹھا لینا تو انسان قیامت کے دن کم از کم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں تو تیرے راستے پہ نہیں جاتا تھا, آ رہا تھا, ٹھیک ہے تھوڑا سلو تھا, تھوڑا آرام سے آتا, لیکن آپ اسی راستے پہ آ رہے.
تو وہ تو نے اٹھا لیا تو وہ بات ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ ارادہ آج کر لیتے ہیں جو آپ لوگوں نے بھی وعدہ کیا میرے ساتھ کہ ہر آنے والے دن میں ہمارا اللہ سے رشتہ بہتر ہوگا, تو اگر اللہ تعالیٰ جب بھی اس راستے کو اٹھائے گا نا, انشاءاللہ قیامت کے دن ضرور کامیابی ہوگی. کیونکہ ہم اللہ کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ تو تیرے ہی راستے پر تھے. آخر میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی ہم سے غلطیاں بتائیاں گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. جو بھی ہم سے لوگ پریشان ہیں یا کسی مشکل مصیبت میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی تمام مشکلیں مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے. ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں, جن کے گھر والے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو لوگ بھی ہمارے بڑے بزرگ پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو, ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک و قوم کو تمام اندرونی بیرونی اور بیرونی فطروں سے محفوظ فرمائے. اور میری خاص کو آپ سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر دے, اور ماشاءاللہ اس پیاری محفل میں جہاں ہم سب اکٹھے ہوئے اور جو لوگ آئے یا اندر نہیں آ سکے یا چلے گئے یا آنا چاہتے تھے, جتنے بھی لوگ تھے, میں سب کے دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله